خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بات یہ ناظرین، خود احتسابی کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی بس اچانک مجھے خیال آیا اور میں مفتی صاحب سے بات کا آغاز کرنے سے قبل چاہتا ہوں کہ ذرا اس موضوع پر تھوڑی سی بات کروں کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عاملین کو منتخب کر کے باقاعدہ کسی علاقے میں ڈپیوٹ کیا کرتے تھے ناظرین، تو آپ کو پتہ ہے کہ تعیناتی کے وقت ان کو ایک پروانہ دیا جاتا تھا اور اس کے اندر ان کی یعنی ڈوز اور ڈونٹس کا پورا ایریا جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا تعین ہوتا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر مجمع عام میں اس کو پڑھ کے سنائیں گے، تاکہ ایک عام آدمی کو یہ معلوم ہو کہ بنیادی طور پہ ہم اس عامل سے یعنی اس گورنر سے کیا کیا طلب کر سکتے ہیں، ہمارے حقوق کیا کیا ہیں، اور یہی ہوتا تھا ناظرین۔ اور پھر ان کو کچھ تنبیہات کر کے وہ بھیجتے تھے کہ جس میں وہ ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آج اگر آپ بہت بڑی سی لیوش قسم کی اگر گاڑی ہو جو 2.5 فٹ اوپر ہوتی ہے، اس زمانے کا ترکی گھوڑا جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ باریک کپڑے وہ نہیں پہنیں گے۔ آج یہ کہہ لیجئے کہ بہت اچھی سے اگر لباس کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس زمانے میں بہترین لباس جو ہے وہ باریک کپڑے کا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے چھنا ہوا آٹا وہ نہیں کھائے گا اور دربان اپنے پاس نہیں رکھے گا، یعنی پروٹوکول آج جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ صاحب 12 15 20 25 گاڑیاں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، وہ پابند کیا کرتے تھے کہ دربان جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، یعنی پروٹوکول نہیں ہوگا، اور اہل حاجت کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا رہے گا، یعنی 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ اور وہ جو فہرست تھی، جو سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے ناظرین، احتساب کی بات اس وقت ہو رہی تھی شہزاد اکبر صاحب سے کہ ایک فہرست جو ہے وہ باقاعدہ بنوا لی جاتی تھی کہ تمہارے پاس کتنا لیکوڈ ایسڈ ہے اور کتنا سالڈ ایسڈ ہے، وہ سارا کا سارا لکھ دیا جاتا تھا اور اس کا اعلان کر دیا جاتا تھا۔ ایک مصر میں ایک گورنر کو منتخب کر کے بھیجا گیا۔ جب وہ مصر میں منتخب کر کے بھیجا گیا تو اس کے بارے میں کچھ عرصے کے بعد یہ اطلاع ملی کہ وہ دربان بھی رکھتا ہے، یعنی پروٹوکول بھی ہے، وہ باریک کپڑا بھی پہنتا ہے، وہ ترکی گھوڑے پر سوار بھی ہوتا ہے، یعنی بہت اچھی اس کے پاس سواری بھی ہے۔ جب اطلاع پہنچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی پہنچا کہ وہ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے اس کا دربار جو ہے کھلا نہیں رہتا، یعنی اس نے مخصوص وقت رکھا ہوا ہے، ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے ناظرین آج کے دور کو اور جو پچھلے ادوار گزرے ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے فوراً اس کو طلب کیا، طلب کرنے کے بعد آپ نے ساری باتوں کو جو ہے وہ کراس چیک کیا، اور کراس چیک کرنے کے بعد جب پتہ چلا کہ بات صحیح ہے تو جملے سنیے کیا کمال تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی پوشاک اتارو، اپنے کپڑے اتارو، اور ایک موٹی بوری کا جو کپڑا ہوتا ہے ناظرین وہ شخص کو دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ اب اس کو پہنو، اور فرمانے کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ جو شخص انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ جانوروں پر حکومت کرے، آج سے تم جانوروں پر حکومت کرو گے۔ مفتی صاحب یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم ظاہر ہے اصل مقصد یہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو کرنا نہیں ہے، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے من حیث المجموعی، یعنی ایک فرد سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور معاشرے تک، جو خود احتسابی ہے وہ ہے کیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ اصل میں اسلام کا جو تصور خود احتسابی ہے اور تصور احتساب ہے، یہ فرد سے لے کر معاشرے تک ساری سوسائٹی کو سمیٹتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خود احتسابی یہ ہے کہ بندے کے اوپر 2 طرح کے حق ہیں، ایک اللہ کے حق ہیں، دوسرے لوگوں کے حق ہیں۔ واہ۔ بندہ بیٹھ کر اپنی ذات کے حوالے سے غور و فکر کرے کہ میں نے کون سے اپنے رب کے حق پورے نہیں کیے، کون سے بندوں کے حق پورے نہیں کیے۔ ٹھیک۔ رب کے جو حق پورے نہیں کیے اس کی تلافی کرے، اور جو بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے اس کی تلافی کرے۔ یہ ہے بیسیکلی خود احتسابی۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا قرآن مجید میں تو سورہ فاتحہ میں ہی تصور دے دیا گیا، مالک یوم الدین۔ اللہ اکبر۔ اپنا احتساب کر لو ورنہ وہ جزا کا مالک اس دن تم سے، جزا کے دن کا مالک ہے، تمہارا احتساب کرے گا۔ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب ہستی جو معصوم ہے خطاؤں سے، ٹھیک، لیکن امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و نیاز کے ساتھ یوں عرض کرتے ہیں، انی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، کہ میں روزانہ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کا عمل تھا جو امت کی تعلیم کے لیے رکھا، ورنہ آپ تو معصوم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات کی، آپ کا ایک بہت معروف فرمان ہے، آپ یہ بار بار اپنے خطبات میں ذکر کیا کرتے تھے۔
آپ فرماتے تھے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسب، لوگوں اس سے پہلے کہ رب تمہارا احتساب کرے اپنا احتساب خود کر لو۔ اپنا احتساب خود کرو۔ خود احتساب کرنا تمہارے لیے آسان ہے، رب نے احتساب شروع کر لیا تو اللہ اکبر، نہیں پورا ادا کر قطع کلام کی معذرت کہ آپ کے جملوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں اپنا احتساب کر لیا، محاسبہ کر لیا، روز قیامت اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ اچھا یہ جو رمضان ہے، روزے فرض ہوئے کیوں؟ لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، تاکہ تم اپنے نفس پر کنٹرول کر کے تقوی پاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ نفس پر کنٹرول جو شروع میں ہی شہزاد اکبر صاحب نے بات کی تھی کہ بندہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، اپنے نفس کو سنبھال لے، جو خود احتسابی نہیں کر سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا، کبھی ایک کامیاب محتسب نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ معاشرے کا انصاف تبھی ہو سکے گا جب فرد اپنا احتساب کرنے میں کامیاب۔ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں، بتائیے آپ کہ میں تو ابتدائی جو میری گفتگو ہے وہ یہی ہے، میں تو آج چاہتا ہی ہوں کہ صرف اسی پہ ہم بات کریں۔ ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں گے صاحب؟ ہم معاشرے میں انقلاب پیدا کرنے چلیں، ہم یہ چاہتے ہیں معاشرہ پورا تبدیل ہو جائے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو ہم تیار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بحثوں پر مذہب نے اور ہمارے صوفیہ نے بڑا کام کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ کسی بندے کو مکمل بندہ بنانے کے لیے اور احتساب کے عمل سے گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کا مقصد حیات آپ متعین کریں۔ تو بندے کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی متعین کر دیا ہے۔ ٹھیک بات۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو یہ جو عبادت کے لیے بندے کی پیدائش ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا اور عبودیت کا وہ گہرا جذبہ ہے جو آپ کے باطن کو ہمیشہ احتساب کے طور پر جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ کچھ علماء کا وفد آیا یہ امام خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا کہ تم نماز اچھی طرح اس لیے نہیں پڑھتے نا کہ تم نے انسان کو انسان ہونا سمجھا ہی نہیں۔ انسان تو بنیادی طور پر اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس خلیفہ ہونے کے ناطے جو اس کو صلاحیتیں ملی ہیں، جو استعداد ملی ہے، اصل میں تو اس صلاحیت اور استعداد کو قابو کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، وہ صلاحیت اور استعداد جس کے پاس ہوگی، نہ صرف وہ اپنا محتسب ہوگا، معاشرے کو احتساب پر لے گا، وہ خود آئیڈیل بھی بنے گا۔ ٹھیک، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ کہ دیکھیں، بات وہی ہے کہ آپ لوگوں کی بات کو لوگ سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے، لیکن پھر وہی میں وہیں کھڑا ہوں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہمیشہ اوپر سے ہوتا ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ جب صورتحال ہمیں دوسری نظر آتی ہے اوپر کی سطح پہ، تو نیچے والا آدمی جو ہے وہ سنبھلنے کو تیار نہیں ہے۔ پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیں، جو کہ ہم نے سیاسی بات نہیں کرنی، اور جو پرائم منسٹر ہمارے ہیں وہ صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں ہیں، وہ ایک سماجی طور پہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور ایک آئیکن ہیں، ایک سپورٹس کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ جو آپ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں، میں اگر اپنی کولیگس کو دیکھتا ہوں کیبنٹ کے اندر، تو جتنا زیادہ ہمارے لیے مثال وہ اوپر سے بنتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ نہ ہوں، آپ کسی ریسورسز کا بے جا استعمال نہ کرتے ہوں، آپ کو احساس ہو کہ آپ ایک غریب ملک کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، آپ کے اوپر ہر وقت جو پرائم منسٹر صاحب کا یہ پروگرام ہے احساس کا، یہ شروع ہی اس چیز سے ہوا ہے کہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ احساس کا بہت اچھا پروگرام ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ وہ احساس جو ہے آپ کو ان لوگوں کے لیے زیادہ ہونا چاہیے جو انفارچونیٹ ہیں یا جن کے پاس کسی طریقے سے وہ وسائل نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہے۔ تو جب تک حکمران کے دل میں وہ احساس ہو، اور ہر شخص وہ چاہے، دیکھیے نا، ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ دروازے کھلے رکھو۔ اب تو دیکھیے، جو ہم ایک برٹش پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کے سسٹم میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر آپ اس کو کیسے عائد کریں گے؟ تو یہ تو شروع ہو جاتا ہے ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی بھی اختیار ہے، چاہے وہ مال کا پٹواری ہے یا تھانے دار ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے یا کوئی سول جج ہے یا ایون پروفیشنلز، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، ہر کسی کے پاس امانت ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس نے جو بھی سروس دینی ہے وہ ایک امانت کے طور پہ دینی ہے۔ تو اگر اس مہینے میں ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اس میں خیانت نہیں کریں گے، وکیل جو ہے وہ ٹروتھفل ہوگا اپنے بریف کے ساتھ، تو میرا خیال ہے اس سے معاشرے میں بڑا بدلاؤ۔
میں آپ کو تو جیسے بھی آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سن کے ابھی آپ نے پھر کوٹ کی نا وہ بات کیجیے دروازے کھلے رکھنا، میں ذاتی طور پہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا نظام بھی بنائیے کہ جہاں پر یہ جو ہمارے خلفائے راشدین کے ادوار گزرے ہیں نا، جس میں خاص طور پہ سیلف اسسمنٹ یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو ان کے اقدامات تھے، میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اس وقت ان تمام حالات کو، واقعات کو، اور ان تمام تر ان کے فرمودات کو اور ان کے جتنے بھی سٹیپس ہیں ان کو پڑھایا جائے، سنایا جائے، تاکہ اس کا پھر ایفیکٹ جو ہے نچلی سطح پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو۔ جی بالکل، وہ جو سنگل کریکولم کے اوپر کام کر رہی ہے ہماری وزارت تعلیم، اور جس میں تمام صوبوں کو، کیونکہ تعلیم چونکہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے، ان کو بھی اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس کے اندر ایک جو سبجیکٹ جس کے اوپر ہماری بڑی انسسٹنٹ ہے وہ سیرت النبی کا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، پھر ہمارے جو خلفائے راشدین تھے ان کی زندگی ہے، ان کی تمام چیزیں ہیں، وہ ہمارے اسکولوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف گاؤں کا بچہ ہی پڑھ کے آئے، شہروں میں رہنے والا، کیونکہ بیسک، اور اس میں ہم نے کسی کے اوپر کوئی کتاب لاگو نہیں کر رہے، ہم لرننگ آؤٹ کم کا پروسیس لا رہے ہیں کہ آپ نے سیکھنا کیا ہے، آپ نے کیا سیکھنا ہے، کہ کس طرح سے ایک حکمران کے طور پہ، ایک عام شہری کے طور پہ، ایک شوہر کے طور پہ، ایک جس بھی رول میں پروفٹ نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس میں سے آپ نے وہ چیزیں سبق حاصل کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ کو بہت شکریہ جس صاحبہ، آپ کو بہت شکریہ تشریف لائیں۔ اچھا جی مہوش صاحبہ، آپ نے کچھ شیکس وغیرہ بنائے، اور جب بھی شیک کا، میں اب یہ ذہن میں رکھیے گا 30 دن یہ معاملہ کچھ اسی طرح سے رہے گا، جہاں میرے منہ سے شیک نکلے گا نا، وہ ذہن میں رکھیے کہ مفتی صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ شیک کا گلاس جو ہے سب کے لیے ریڈی، ہاں وہ سب کے لیے ریڈی ہونا چاہیے۔ بالکل۔ ہاں تو کیا بنایا آپ نے، بتائیے۔ آج اب میں نے بنایا ہے بنانا شیک ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ٹینگ کو بھی افطاری میں، وہ کیا ہے؟ یہ ٹینگ جو ہے لیمن اور پیپر کا ٹینگ ہے، اس کو میں نے بنایا ہے افطاری میں۔ اور جو بنانا شیک ہے اس میں نے لیے ہیں کیلے لیے ہیں، آلپرس کا دودھ لیا ہے، آلپرس کی کریم لی ہے، شہد لیا ہے، اور اس کو اچھے سے آئس ڈال کے بلینڈ۔ اچھا آلپرس میں ویسے شیک اچھا بنتا ہے؟ بالکل بہت اچھا بنتا ہے، ہاں بہت اچھا بنتا ہے، یہ تو میں ابھی ٹیسٹ کروں گا تو بتاؤں گا آپ کو۔ جی ضرور۔ ٹھیک ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، اور انشاءاللہ اب چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے قصیدہ غوثیہ کا، تو قصیدہ غوثیہ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی طور پہ دعا بھی کریں گے۔ یاد رکھیے یہ ساعتیں بڑی قیمتی ہیں صاحب، ان ساعتوں میں اللہ کے حضور گر گڑا کے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، سقانی الحب کاسات الوصال، فقلت لخمرتی نحوی تعالی، سعد ومشت لنحوی فی كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي، وهم واشربوا أنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، يا شاه جينا، يا شاه جينا، يا شاه جينا، يا شاه جينا، واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة الموت،
المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عليم مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوش السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین پروردگار عالم بوقت افطار تیرے حضور التجا ہے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے ہمارے ان تمام احباب کی بخشش کر دے جو اس دنیا سے پردہ کر گئے اے اللہ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں سب کی تکالیف مسائب بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما بچوں اور بچیوں کی طرف سے ماں باپ کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے عطا کر اے اللہ بے روزگاروں کو برسر روزگار کر دے ہمارے ملک کو تمام مشکلات مسائب اور پریشانی اور بحران سے نکال کر ترقی استحکام اور سلامتی کا عروج نصیب فرما اے اللہ جب تلک زندہ ہیں ایمان سے رکھنا ایمان کے ساتھ عزت کی موت دے کر اپنی بارگاہ میں سرخرو کرنا ملت اسلامیہ تمام مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین جزاک اللہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ لوگ بھی افطار کیجئے ہم بھی بس انشاءاللہ دعائیں کرتے ہیں افطار کرتے ہیں اور افطار کے فوراً بعد کہیں جائیے گا مت لوٹیں گے تو آپ کے لیے اس محفل کے دروازے بھی کھولیں گے آپ کی لائیو کالز بھی شامل ہوں گی اور جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے
ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان، رمضان رحمت ہے، رمضان مسلمانوں کے لیے عبادت ہے، رمضان مسلمانوں کے لیے عقیدت ہے، رمضان سب کچھ ہے. ناظرین، رحمت رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں اس وقت میں افطار کی ان پیاری سی ساعتوں میں موجود ہوں اور ماشاءاللہ ہم سب نے افطار کر لی ہے. اب آئیے ذرا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی بخشش کرے. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اور رمضان میں روزوں کو فرض فرمایا اور پھر ساتھ ساتھ ناظرین ہمیں عبادتوں کا ایک مجموعہ رمضان کے اندر دے دیا. یعنی ایک طرف ہم 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف تلاوت کلام پاک کرتے ہیں. ایک طرف تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں. ایک طرف ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی غمخواری کرتے ہیں، لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رات کو ہم اس کی بارگاہ میں قیام کریں، اپنے رکوع و سجود کو طویل کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے گڑ گڑائیں، روئیں اور رب کو منائیں. تو بنیادی طور پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تراویح کے حوالے سے کہ تراویح کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو شرعی حیثیت ہے، اور پھر یہ جو اجتماعی طور پہ ناظرین لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے روحانی فائدے تو ظاہر ہیں لیکن اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت 2 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. میرے دائیں جانب موجود ہیں ملک کے ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ملک کے ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. آپ دونوں کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم صاحب. آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو جو تراویح کی شرعی حیثیت ہے اس پہ ذرا کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی اعتبار سے نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے. باجماعت پڑھنا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. بعض لوگ اگر نماز تراویح کی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سب کی طرف سے یہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی، لیکن انڈیویجولی سب کو بہرحال نماز تراویح ادا کرنا سنت موقدہ ہے اور اس کو چھوڑنے کی عادت بنانا یہ گناہ ہے. اچھا، اس کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے وہ ذرا سا بتائیں لوگوں کو. تاریخی پس منظر اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح انفرادی طور پر تو ادا فرمائی، جماعت کے ساتھ آپ نے 3 دن ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے اور آپ نے جماعت نہیں کروائی. فرمایا کہ میں اس خدشے کی وجہ سے یہ جماعت نہیں کروا رہا کہیں تم پر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے. یعنی اس سے ایک بات نماز تراویح کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اتنی درجے کی عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا بھی اندیشہ تھا اللہ، لیکن امت پر سرکار کریم علیہ السلام نے رحمت اور شفقت فرمائی اور آپ نے جماعت کا التزام نہ کر کے لوگوں کے لیے فرضیت اٹھا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو لوگ اپنی اپنی تراویح ادا کر رہے تھے، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور فرمایا کہ تم سب باجماعت نماز پڑھو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ باجماعت نماز شروع ہوئی اور آپ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتنا اچھا طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہے. سبحان اللہ. آپ نے اس کو پسند فرمایا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک امت 1450 سال ہونے کو ہیں نماز تراویح ادا کر رہی ہے، اور یہ تحقیق سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ حرمین شریفین میں بھی آج تک نماز تراویح 20 رکعت کی صورت میں ادا کی جا رہی ہے، اور کبھی اس سے کم تعداد میں مکہ اور مدینہ کے اندر بھی ادا نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے جی. اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے. نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. عبدالسعد صاحب لالا موسیٰ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جناب، آپ بتائیے. جی پلیز میرا ایک سوال ہے سر کہ میرے پاس نصاب جو میری ضرورت ہے اس سے زیادہ پیسے ہیں میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے. پیسے میں نے کسی مقصد کے لیے رکھے ہوئے، مثلا میں نے بچے کی شادی کرنی ہے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی رکھے ہوئے ان کو سال بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کیا ان پیسوں پر بھی مجھے زکوٰۃ دینا ہوگی؟ سال ابھی نہیں ہوا ہے.
अभी साल नहीं हुआ उनको। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सज्जाद मलिक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर सज्जाद मलिक बात कर रहा हूँ पेशावर से सर। जनाब मलिक साहब फरमाइए। सर आपको भी सलाम और मुफ्तियान कराम जो दोनों बैठे हुए हैं इनको भी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, जनाब फरमाइए। सर ये फरमाना ये था कि जैसे ही हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो सर हमें अच्छा कोई मैसेज देना चाहिए यहाँ पे कि सर ये जो टूट फूट हो रही है, देखें सारे लोग परेशान हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। अपना मैसेज हम दें लेकिन प्यार के साथ दें कि अगले बंदे को पता चले कि हम मुसलमान हैं। हम में शदीद तो हम गुस्सा भी है जो काम वो कर रहे हैं, लेकिन हम प्यार के साथ दें ना सर, हम लोगों को पता चले कि यार पाकिस्तानी भी है और मुसलमान भी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए कि तरावी की शरई हैसियत पे तो ज़ाहिर कलाम हुआ, अच्छा इसके रूहानी फ़वाइद हैं, उन रूहानी फ़वाइद पे ज़रा कलाम फरमाइए। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उस निज़ाम में सारी चीज़ें मुतल्लका जोड़ दी जाती हैं। मसलन माह रमज़ान में बंदे को मुत्तकी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो तकवा से मुनासबत रखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो जोड़ दी गई हैं। मसलन कुरान मजीद की तिलावत कसरत के साथ, और फिर सलातुन तरावीह। हाँ, चूँकि ये जो नमाज भी है तो इसके बारे में भी अगर आप पढ़ें, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, सुभान नमाज भी बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है और रोज़ा तकवा पैदा कर रहा है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि नेकी पर नेकी चढ़ाई जा रही है और रंग पर रंग चढ़ाया जा रहा है। और फिर उसमें जो हुस्न इंतज़ाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई बसीरत की बुनियाद पर जो उसको एक इज्तमाई शक्ल दे दी। जो इज्तमाई शक्ल में फ़ायदा क्या होता है, अगर 40 बंदे मिलकर नमाज पढ़ रहे हों तो हदीस मुबारक में को नमाज हर सूरत में कबूल होती है, क्योंकि उनमें कोई एक अल्लाह का नेक बंदा भी होता है। जब वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो उसके सदक़े में बाकियों की भी साथ चली जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो लोगों को तरावी की नमाज के साथ वही वालिहाना अकीदत रखनी चाहिए और अदायगी में उतनी दिलचस्पी लेनी चाहिए। बल्कि बाज़ रिवायात में तो ये अल्फाज भी आए हैं, अगर आप तरावी के बग़ैर रोज़ा रखेंगे तो वो रोज़ा उस परिंदे की मानद है जो बग़ैर पर के है। तो इसका मतलब कि आपके रोज़े को महमेज लगाने में और उसको सही ताकतवर करने में सलातुन तरावी ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा करना है। ठीक है, गुफ्तगू करते हैं इस पर। अदील कुरैशी साहब रावलपिंडी से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। मेरा दो सवाल थे, अगर आप काइंडली जरा इसको सुन लीजिएगा। पहला तो सवाल मेरा ये था कि तरावी का मौजू है, तो अमूमन कई जगह पर 8 रकात तरावी पढ़ाई जाती है, कई जगह पर 20 रकात तरावी पढ़ाई जाती है। क्योंकि मैं खुद दुबई में रहा हूँ तो वहाँ पर अमूमन 8 रकात तरावी पढ़ाई जाती है। ठीक है, 8 रकात काफी होती है। और दूसरा मुझे ये सवाल था कि ये जो हुकूमत ने आजकल गरीब तबके के लिए जो आजकल लोन शुरू किया है, तो क्या इस्लामी बैंक से ये लोन लेना जायज़ है? इस्लामिक बैंक से लोन लेना, बिल्कुल ठीक है जी। आपको बताते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब, पहले तो ये कि निसाब जो है उनके पास ज़ाहिर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन 1 साल नहीं हुआ और जो रकम है वो शादी के पर्पस के लिए उन्होंने बच्चों की रखी है, तो क्या किया जाए? ये लोग सवाल पूछते हैं, किसी ने हज पे जाने के लिए रखे हुए हैं, किसी ने शादी के लिए रखे हुए हैं, किसी ने मकान ख़रीदना है, किसी ने गाड़ी खरीदनी है। जो भी पैसे इस नौयत के पड़े हुए हैं, अगर दीगर ज़कात की शराइत पूरी होती है तो उन पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। अच्छा, वो कहते हैं मुझ पर साल नहीं इस पैसे पर साल नहीं गुज़रा। देखना यह है कि इसके अलावा कुछ और पैसे उनके पास पड़े हुए थे, तकरीबन 80,000 रुपया, तो वो पड़े हुए थे और ये पैसे अगरचे बाद में आए हुए हों तब भी इन पर ज़कात अदा की जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तरावी में दुबई में जैसे 8 रकात हो रही है, इनका कहना ये है कि मुझे क्या करना चाहिए इस हवाले से कि नॉर्मली वैसे 20 रकात पड़ी जाती है। देखिए, बग़ैर किसी झगड़े के मैं मुखलिसाना मशवरा देता हूँ।
رمضان کے مہینے میں کثرت عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے. کیا اچھی بات کر رہے ہیں آپ. واہ. 20 رکعت کثرت میں آئے گا. کثرت میں آئے گا. تو آپ 20 پڑھیں اور دیکھیں مکہ اور مدینہ شریف میں 20 رکعت ہی ادا کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور امت آج تک 20 رکعت ادا کرتی آئی ہے. تو آپ 20 رکعت ہی ادا کریں. زیادہ سے زیادہ سجدے ہوں گے. ہر سجدے پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو آپ تراویح کے اندر کتنے سجدے کرتے ہیں. واہ واہ واہ. کتنے گناہ معاف ہوں سبحان گے, اللہ. کتنے درجے بلند ہوں گے. اور یہ رمضان ہے. واہ واہ واہ. یہاں 70 گناہ ہیں. واہ. اور بات وہی ہے, آپ جائیں گے کس کی بارگاہ میں اور بار بار کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اسی کی بارگاہ میں جائیں گے. خالدہ رانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا جی, ایک اور بات بتائیے کہ یہ اسلامک لون کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, چاہے اسلامک لون ہے یا غیر اسلامک لون ہے, جس لون کے ساتھ اضافی پیسے آپ کو واپس کرنے پڑے وہ سود ہے. ٹھیک ہے. اور سود حرام ہے, اس سے بچنے کا حکم کیٹیگوریکل ہے. طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طاہر صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا چھوٹا سا سوال تھا تحویل قبلہ سے متعلق. جی جی. جب تحویل قبلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام تھے اور ان کے پیچھے مقتدی تھے. تو جب قبلہ چینج ہو گیا, رخ چینج کرنے کا حکم ہوا دوران نماز, تو اس مطلب یہ کس طریقے سے ہوا کہ وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بن گئے اور آگے جو لوگ تھے وہ امام؟ تو یہ کس طریقے سے ہوا؟ اچھا, وہ آپ اس کو اس کی ڈائمنشن سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ عشق سے بھرپور واقعہ ہے یہ. اور میرا خیال ہے کہ اس واقعے کو مفتی صاحب بیان کیجئے کہ ہوا کیا تھا 17 مہینوں کے بعد. جی, ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی اور دوسری رکعت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کیا اور یوں دیکھا اور دل میں تھا کہ پروردگار ہمارا قبلہ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ مسجد حرام بنا دیا جائے. اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی جانب دیکھ. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی, قد نرا تقلب وجہک. اللہ اکبر. اللہ محبوب ہم آپ کا چہرہ مبارک اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کو, بلکہ یہ فرمایا گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, محبوب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جدھر آپ کی چاہت ہے. آپ کی چاہت ہے. اللہ. بات تو ساری حضور کی چاہت. اللہ اکبر. اللہ. تو وہ بنا دیں گے. تو اس وقت کوئی اس کا سمت اس طرح تھی کہ اگر بیت المقدس کی طرف چہرہ ہو تو پشت کی جانب آتی تھی مسجد حرام. ٹھیک ہے. حکم ہوا تو سرکار کریم علیہ السلام گھوم کر دوسری جانب تشریف لے آئے, سب مقتدیوں سے آگے. ہاں, یہ اور مقتدی ہو گئے پیچھے. تو اس طرح نماز ادا فرمائی گئی. یعنی سرکار علیہ السلام باقاعدہ تشریف لائے دوسری سمت. اچھا, اس میں دوسری رائے یہ بھی ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام چونکہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے نا, تو صحابہ کرام پیچھے تھے. تو سرکار کریم علیہ السلام جب پیچھے اس طرح تشریف لائے تو صحابہ کرام اپنی جگہ تھے, وہ گھوم گئے. جدھر حضور جا رہے تھے صحابہ کرام کے سینے بھی ادھر گھوم گئے. یعنی یوں کہیے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام گھومتے چلے گئے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب اس سوال سے قبل ذرا ایک کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. رب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام. عبدالرصاب جی فرمائیے. رب نواز سر. رب نواز سر. رب نواز صاحب جناب. ہاں میں ضلع چنور سے بات کر رہا ہوں سر. ایک ہے, آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. رب نواز بات کر رہا ہوں ضلع چنور سے سر. ایک امام مسجد کا سڑک ہمارے پنڈ کا مسئلہ ہے سر. وہ 350 کا قرآن مجید لیا اس نے دکان سے, اور مدرسے میں ادھر مسجد میں سیل کیا ہے 600 کا. کیا وہ نماز جائز, اس کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس نے قرآن پاک کہاں سے لیا امام صاحب نے؟ دکان سے سر. دکان سے خریدا 300 روپے کا اور مسجد میں آگے سیل کیا 600 روپے کا. جی جی. جس مسجد میں وہ امامت کرتے ہیں. جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے, تو اب کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی اس کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اچھا آپ کو بتاتے ہیں جناب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. حمایت اللہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جی شکر خدا کا. جناب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
میں اٹک شہر سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا مسئلہ ہے سر، مجھے جسمانی اور دماغی کمزوری بہت زیادہ ہے. میں جب روزہ رکھتا ہوں تو روزہ کھولنے کے بعد انتہائی حد درجے کی کمزوری ہوتی ہے. اللہ کریم. اور تراویح پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. میں بیٹھ کے بھی تراویح نہیں پڑھ سکتا. کل میں جب تراویح پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ نقاہت ہو رہی تھی، میں گرنے والا تھا. تو اس دوران مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو مسجد آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. روحانی فیوز کی بات ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اور اس پہ کلام فرمائیے کہ ایک تو اس کے روحانی فائدے ہیں، ایک اس کے جسمانی فائدے. اب دیکھیں سوال بھی ذرا سا ریلیونٹ آ گیا، تو ذرا بتائیے کہ اس کے جسمانی فائدے کیا کیا ہیں؟ لامحالہ اللہ کے علم میں تھا کہ افطاری کے بعد چونکہ انسان بنیادی طور پر تھوڑا اس توازن کو قائم رکھ کے نہیں کھا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اس سے کچھ سنت کی صورت میں زیادہ نماز پڑھائی جائے، تاکہ ایک تو جو اس نے خوراک کھائی ہے وہ ہضم بھی ہو جائے، اور دوسرا وہ آئندہ سحری کھانے کے قابل بھی ہو جائے. باقی رہ گیا وہ جو کالر کہہ رہے تھے کہ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن آپ کو اگر زیادہ نقاہت ہوتی ہے تو بیٹھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر بیٹھ پر پڑھنے میں بھی آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خاص فضل کرے گا. تو پھر آپ اسی طرح جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں اس کا ضرور اہتمام کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، امام صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنڈ میں ہمارے 300 روپے کا قرآن پاک دکان سے خریدا اور جس مسجد میں امامت فرما رہے اسی میں 600 میں بھیج دیا. اب مسئلہ یہ ان کو اپنی نمازوں کی فکر لگ گئی ہے، کیا کریں؟ مسجد عبادت کا مقام ہے، اور عمومی حالات میں مسجد میں خرید و فروخت نہیں کی جانی چاہیے. یہ غیر مناسب عمل ہے. ٹھیک ہے. ایسا کرنا نہیں چاہیے. مسجد چونکہ مقام ہے عبادت کا، تو اس جگہ پر سوائے معتکف کے لیے وہ بھی ایک خاص حد تک، اس کے علاوہ اس کی تجارت جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت کراچی سے ملک کے معروف صناخواں جناب حسان بن خورشید موجود ہیں. حسان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں، میری طرف سے آپ کو، تمام دیکھنے والوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد بیٹا. بس آپ کو دیکھتا ہوں تو خورشید بھائی علیہ رحمہ یاد آتے ہیں. کیا سنانے والے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. بڑا خوبصورت کلام ہے ایک والد محترم کا پڑھا ہوا، اسی کے چند اشعار آپ کے تمام جناب بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہو، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہو، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے
محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نہ خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ نہ خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ اور ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب اب بات یہ ہے کہ اسی سوال پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا کلام فرمائیے کہ جو جسمانی فائدے ہیں اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو فرمائیں کہ ہمارے یہاں دیکھیں میں تھوڑا سا اس سوال کی بنیاد کر لوں کہ ہم چونکہ ظاہر ہے پورے دن روزے سے ہوتے ہیں اور جس وقت افطار کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکسیس افطار بھی کرتے ہیں. ایک پریشر ہوتا ہے آپ کے معدے کے اوپر, پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کا اہتمام. مطلب اس میں ایک لاجیکلی بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ پریشر کم کرنے کے لیے یا اس کے ہاضمے کے لیے, یا اگر ویسے میں دیکھوں سائنٹیفکلی تو یہ تراویح کا اہتمام ہے اس اعتبار سے بھی جو ہے بڑا فیوریبل ہے. یقیناً بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ چونکہ تراویح افطار کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ سارا دن بھوک سے رہنے کے بعد بڑے کثیر تعداد میں بڑا اضافی کھانا کھایا جاتا ہے, ظلم اور جبر کے ساتھ عام دنوں کے مناسبت سے کافی زیادہ کھایا جاتا ہے. اچھا ویسے قطع کلام کی معذرت, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا اور بات بالکل صحیح تھی کہ اگر آپ دیکھیں نارمل جو ہماری روٹین ہوتی ہے کھانے پینے کی, اگر آپ رمضان کو بھی دیکھیں تو جو لوگ بسیار خور ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ افطار میں بھرپور افطار کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ تراویح پڑھ کے آئیں گے تو پھر بھرپور کھانا کھائیں گے, پھر رات جب سحری میں بیٹھیں گے تو بھرپور کھائیں گے, اس سے زیادہ ہی کھا لیتے ہیں. یہ تو اپنے معدے کے ساتھ زیادتی ہے, اپنے جسم کے ساتھ زیادتی ہے. دین اسلام نے ہمارے لیے جو معاملات اور معمولات مقرر کیے ہیں نا, ریسرچ جوں ہو رہی ہے اس کے فوائد کھل کر سامنے آ رہے ہیں. واہ واہ واہ. دیکھیں سحر اور پھر افطار, اس میں قوت مدافعت بڑھتی ہے اس سارا دن بھوکے رہنے سے. قوت مدافعت اس میں بہت زیادہ امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر افطار کے وقت جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک لمٹ بتائی ہے, وہی لمٹ جو عام دنوں میں کھانا کھاتے وقت ہم پیش نظر رکھیں وہی ان دنوں میں اپلائی ہوتی ہے. اب آج ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو واک نہیں کرنی چاہیے, کچھ وقفے سے کرنی چاہیے. دیکھیں افطاری ہوئی, پھر ایک وقفہ ملا, پھر نماز پڑھی گئی عشاء کی, اس کے ساتھ تراویح ادا کی گئی. قرآن مجید نے ہمارے جسم پر اثرات مرتب کیے, ایک ایک لفظ نے اثر ڈالا جو تراویح میں سنا. واہ واہ واہ. ہمارے دل کو دماغ کو اس نے جلا بخشی. پھر ساتھ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے اس سے بھی جسم کے اندر بے شمار فوائد پیدا ہو رہے ہیں. واہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مس کرنا, اچھا ہمارے یہاں یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے, ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی, نہیں کھائیں گے. ڈاکٹر کہہ دے یہ کھانا ہے, اگرچہ اچھی نہ لگتی ہو پھر بھی کھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے بھئی. ادھر جو اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں, اپنے آپ سے سوال پوچھے کیا ان احکام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر.
اگر دیں گے تو فائدے ہی فائدے ہیں. ڈاکٹرز کا علم تو لمیٹڈ ہے نا, آج کچھ رائے ہے کل بدل جائے, بالکل ایسا, پرسوں چینج ہو سکتی ہے. بالکل ایسا. اللہ رسول نے جو فرمایا یہ حتمی بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. دنیا جیسی مرضی ترقی کر لے وہ آراء اپنی جگہ اٹل ہیں اور ان کے فوائد بھی اپنی جگہ ثابت. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ تراویح کے جہاں روحانی فوائد ہیں وہاں پر بے انتہا جسمانی فوائد ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ اس کے اجتماعی فوائد بھی, اس پہ کلام کریں گے. نمبرز آپ کے لیے اسکرین پہ نمایاں ہیں, آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. بس یوں جاتے ہیں صاحب اور لوٹ کے انشاءاللہ واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات, ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں حاضر خدمت ہوں. ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب اور ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کراچی سے میرے چھوٹے بھائی جناب حسان بن خورشید بھی ہمارے ساتھ ہیں جو انشاءاللہ آخر میں کلام پڑھیں گے. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں اور دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, آئیے ہمیں جوائن کیجیے اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو منتظر ہوں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ تراویح کے جو اجتماعی فائدے ہیں اور کتنا کمال, آپ دیکھیے کہ جب صفوں کی صفیں لگتی ہیں, میں تو صرف اس موسم کو اللہ کرے کہ وہ موسم دوبارہ آ جائے. اس کورونا نے تو ہمیں بس اس نہ نظر آنے والے وائرس نے کہیں کام میں نہیں چھوڑا. وہ جو دور تک حد نگاہ صفیں بنتی ہیں, اور پھر جب وہ امام صاحب جب تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں اور فضاؤں میں اللہ کی وحدانیت, اللہ کے بڑائی, اللہ کے مرتبے کی جو صدائیں گونجتی ہیں, آیتوں کی نورانیت گونجتی ہے, اور جو صف بصف نمازی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں, کیا اجتماعی خوبصورت تصور ہے تراویح کا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان اپنے اندر رحمتوں کا موسم بہار لے کے آتا ہے. تو اسی رحمتوں کے موسم بہار میں جہاں باطنی اور روحانی فائدے ہیں وہاں ظاہری فائدے بھی ہیں, انفرادی بھی ہیں, اجتماعی بھی ہیں. جی ویسے نماز کے اندر جو ایک قیام کی حالت میں محمود اور ایاز کٹھے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم نہیں ہونی چاہیے, معاشی اعتبار سے بھی اور سٹیٹس کے اعتبار سے بھی, کیا بات, نماز بنیادی طور پر اس کی پریکٹس کروا رہی ہے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی. اور پھر تراویح میں جہاں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں دونوں بندے کھڑے بھی کٹھے ہوتے ہیں, رکوع بھی کٹھے کرتے ہیں, سجدہ بھی کٹھے کرتے ہیں, نماز کی ابتدا اور آخر میں کٹھے ہی نکلتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے اسلام کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ خوبیاں تو دی ہیں بربنائے فضیلت کے, اور کچھ خوبیاں دی ہیں بربنائے مساوات کے. تو نماز مساوات کا بہت بہترین درس ہے. بہترین, ٹھیک, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سجاد صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جو آدمی کے 4 بچے جوان کام کرتے ہو سر, اس میں سر زکوٰۃ لینی اس کے فرض ہے یا نہیں ہے فرض؟ نہیں, 4 بچے جوان کام کرتے ہوں تو یہ بتائیے کہ کیا وہ والد کو مطلب خرچ وغیرہ کے پیسے نہیں دیتے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی, وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اچھا جی, اعجاز صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نماز جو پڑھتا ہوں کرسی پر بیٹھ کر پڑھتا ہوں, اور میں اگر یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ناک جو کسی چیز سے سجدے کی صورت میں ٹچ ہونا چاہیے, میں سیدھا کر نہیں سکتا مطلب کمر کی تکلیف کی وجہ سے. کمر کی تکلیف کی وجہ سے, بالکل ٹھیک, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ملتان سے جوائن کیا. جی 4 بچے جوان ہیں, کیا زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور وہ کماتے بھی؟ نہیں, اگر وہ چاروں کماتے ہیں صاحب حیثیت ہے تو ڈیفینیٹلی نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ان بہت مائنر سا کماتے ہیں جس سے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی ان کو زکوٰۃ دے جو ان کے
والدین میں سے یا اولاد میں سے نہ ہو کوئی دیگر زکوٰۃ دے تو پھر لے سکیں گے. پھر لے سکیں, ٹھیک ہے. اچھا, نماز کرسی پہ بیٹھ کے ادا کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے بیک بون کا کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے, صرف یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بس ہلکا سا باڈی پاسچر ہوتا ہے. اچھا, وہ جو سجدے کی حلاوت ہے ظاہر ہے وہ جب محسوس نہیں ہوتی تو انسان سوچتا ہے کاش میں سجدہ کر سکتا, تو کیا کیا جائے اس صورت میں؟ اشارے سے نماز ادا کریں گے. کرسی پہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کریں گے, یہ نماز درست ہوگی, کیونکہ یہ مجبوری اور عذر کی وجہ سے ادا کی جا رہی ہے. ان کی کمر پرابلم ہے, وہ جھک نہیں سکتے, سارے ارکان ادا نہیں کر سکتے, تو اشارے سے نماز پڑھیں گے, درست ہوگی. ٹھیک ہے جی. انتظار حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب. سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ غسل کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں پہلے, اس سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جناب, غسل کیا تو اس کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں جی, بغیر انتظار کروائے میں عرض کروں گا بلا کسی قباحت کے نماز جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور فائدہ تراویح کا جو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کنٹینیوسلی قرآن پاک کی تلاوت آپ کی سماعتوں میں گونجتی رہتی ہے, اور پہلے روزے سے لے کے, اچھا یہ بھی ایک تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا کامنٹ میں ابھی مفتی صاحب سے کراؤں گا, کیونکہ ذرا ہارڈ کور باتیں میں چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کرواؤں تاکہ لوگوں کو پہنچیں, کہ جب کنٹینیوسلی سماعتوں میں تلاوت کلام پاک پہنچتی ہے تو ڈیفینیٹلی انسان کا پھر من بھی کرتا ہے نا کہ میں ذرا گھر جا کے اس کلام کو کھولوں, ذرا عربک میں تو میں نے سنا, میں ذرا اس کا ترجمہ بھی پڑھوں. تو پہلے رمضان سے لے کے 30 رمضان تک باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سماعتوں میں ایک میسج جا رہا ہوتا ہے, اس کا یہ فائدہ بھی تو بڑا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کا خود حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سنو. تو یہ جو سننے کا لفظ ہے, ایک تو وہ الفاظ کی حلاوت کو اپنے اندر جذب کرنے کا اشارہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ توجہ سے سنیں گے تو پھر آپ کا خود دل بھی چاہے گا کہ اس کے معنی اور مطلب تک پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے. بلکہ عوارف المعارف میں تو باقاعدہ یہ بحث لکھی ہے کہ قرآن کا حسن استماع کرنا یہ باعث ولایت بھی ہے. اللہ, یعنی اگر آپ قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر اس کو آپ اپنے من میں اتاریں تو پھر یہ حلاوت بھی پیدا کرتا ہے. اللہ, حتیٰ کہ اس میں اگر میں حدیث مبارکہ تو نہیں, لیکن بہرحال وہ حدیث کی کلیکشن میں ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل کام, تو آپ نے کہا قرآن مجید کا پڑھنا. تو پوچھا گیا معنی کے ساتھ یا معنی کے بغیر؟ آپ نے کہا دونوں صورتوں میں وہ افضل کام ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ پریکٹس اگر مفتی صاحب ہو جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کم از کم وہ جو قرآن سے ایک میلان والی بات ہے تراویح کے دوران وہ بھی آپ میں پیدا ہو جائے گی. اچھا, اب ایک بات بتائیے, جب یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں یہ سنت موقدہ پہلی رمضان سے لے کے 30 رمضان تک ادا کرنی ہے, اچھا تو ہمارے یہاں جو ایک پرابلم ہے, میں ویسے تو آپ سافٹ اسپوکن ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ اس بہت ہی سافٹ اور سویٹ انداز سے بات کو تھوڑا سا ہارڈ کور وے میں سمجھا دیں گے کہ جو 3 روزہ 5 روزہ 6 روزہ 10 روزہ میں نے دکان کھولنی ہے, میں نے کاروبار کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. بتائیے ذرا سا صاحب کیا کر رہے ہیں. بہت اہم بات کی, بلکہ آپ کے اور ہمارے دوست بڑے بھائی ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب 6 روزہ کرواتے ہیں ایکسپو سینٹر کراچی میں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 روزہ آپ نے تراویح میں پورا قرآن سن لیا تو 6 روز کے بعد تراویح آپ سے ساقط ہو گئی ہے, اب آپ تراویح نہیں پڑھیں گے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. 6 روز میں قرآن مجید ختم کیا گیا ہے, تراویح آپ نے 29 رمضان تک ادا کرنی ہے, روزے تک ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ ادا کرنی پڑے گی. اس پوری تراویح میں ایک دفعہ قرآن مجید پڑھا جانا یہ سنت ہے. اگر ایک سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام, بس یہ سلسلہ یہاں پہ اس وقت اختتام پذیر ہوا. رات آپ سے انشاءاللہ سحری میں ملاقات ہوگی, اور آج سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدایت پیش کریں گے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
والناس اجمعین. اور کچھ نہیں ہے ناظرین، صرف اور صرف غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. آئیے آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں اور جناب حسان بن خورشید سے گزارش کریں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کریں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے. اور حضور آپ جو چاہیں